اجالوں کے پیغامبر ہیں، ہم اجالوں کے پیغامبر ہیں، روشنی کی حمایت کریں گے، ہم اجالوں کے پیغامبر ہیں۔ گھر چھوڑ دو، حکم ہے مکہ چھوڑ دو، ہجرت کر جاؤ۔ اپنا وطن، اپنا گھر کون چھوڑنا چاہتا؟ خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے روانہ ہو رہے تھے تو کیا کہہ رہے تھے؟ یہ مکہ، آج بھی ساری دنیا کے سبھی شہروں میں تجھ سے زیادہ کوئی شہر مجھے پیارا نہیں۔ آنکھوں سے آنسو فرما کیا رہے ہیں کہ اے مکہ، آج بھی تجھ سے زیادہ ساری دنیا کے شہروں میں کوئی شہر مجھے پیارا نہیں، لیکن کیا کروں کہ تیرے رہنے والوں نے مجھے یہاں رہنے نہیں دی۔ ہمارے آقا کو بھی قلق تھا۔ حضرت بلال بڑے غم کے ساتھ اشعار پڑھا کرتے تھے، الا لیت شعری هل ابیتن لیلۃ بوادی فیہا اذخر وجلیل۔ مکے کی یاد میں، مکے کی وادیوں کی یاد میں شعر پڑھا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو غم نہیں تھا اپنے وطن کے چھوٹنے کا، اپنے پیارے وطن کے چھوٹنے کا سب کو غم تھا، لیکن اللہ کے دین کی برتری کے لیے جب انہیں موقع ہوا کہ چھوڑنا ہے تو چھوڑ دیا انہیں۔ اے لوگوں، بس دین کی برتری کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے، امت کی فلاح کے لیے، جماعت کے خیر و فلاح کے لیے اگر حکم ہو جائے کہ چھوڑنا ہے تو اپنی پیاری سے پیاری چیز کو چھوڑ دینا، اس کا حکم دیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی کو ہجرت کہتے ہیں۔ والجہاد، اور اپنے عزیز سے عزیز چیز کو قربان کر دینا، اس کا حکم دیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جماعت بن کے رہنا، حکم کو سننا، حکم کو ماننا، اور اس راستے میں کچھ کھونا پڑے تو کھو دینا، کچھ چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا۔ اب یہاں پر میرے جی کے خلاف ہے بات نہیں مانوں گا، میرے نفس کے خلاف ہے بات نہیں مانوں گا۔ ہندوستان میں ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ قاضی مقرر کرو، اور سرکاری کچہریوں میں مقدمات لے جانے کے بجائے اللہ اور رسول کا فیصلہ شریعت کے کورٹ سے حاصل کرو۔ اب ایک فیصلہ قاضی کر دیتا ہے، وہ فیصلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے مطابق کرتا ہے۔ اب وہ یہ کہے کہ تمہارے پاس تو طاقت نہیں، تمہارے پاس تو حکومت نہیں، تمہارے پاس تو پولیس نہیں، تمہارے پاس تو فورس نہیں، ہم نہیں مانیں، ہم تو شارجہ میں رہتے ہیں، ہم اتنا کماتے ہیں، ہم کیوں مانیں گے تمہاری بات؟ اس سے کہو کہ تم کو ماننا پڑے گا، جماعت سے نکلنا نہیں ہوگا۔ من خرج من الجماعت قید شبر فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقہ۔ جو جماعت سے باہر نکل جائے گا ایک بالش برابر، جو مسلمانوں کے اجتماعی حیت کو توڑے گا، جو مسلمانوں کے اجتماعی نظم کو درہم برہم کرے گا، جو امت کی اجتماعیت کو نقصان پہنچائے گا، اس نے اسلام کی رسی اپنے گردن سے باہر نکال لی۔ من خرج من الجماعت قید شبر فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقہ۔ جس نے ایک بالش برابر بھی اپنے کو جماعت سے باہر نکال لیا، اس نے اسلام کی رسی اپنے گردن سے باہر کی۔ آگے وہ بات فرمائی گئی جس میں آپ سب مبتلا ہیں، یعنی کوئی بات ہوتی ہے کیا کہتے ہو؟ ارے بھائی دوڑو، ہم سب تو حیدرآباد کے ہیں، ہم سب تو بہار کے ہیں، سندھیوں ایک ہو جاؤ، پنجابیوں متحد ہو جاؤ، بنگالیوں اکٹھے ہو جاؤ، بہاریوں اکٹھے ہو جاؤ۔ لعنت ہے دوستو، لعنت ہے۔ اسلام سے بڑھ کر تم نے اپنی ان وطنیتوں کو سمجھ لیا، اپنی زبان کو سمجھ لیا۔ یاد رکھو یہ ملعون عصبیت ہے۔ اسلام اس عصبیت جاہلیہ کی اجازت نہیں دیتا۔ سنو، حق قائم نہیں ہو سکتا جب تک یہ عصبیت جاہلیہ موجود ہے، حق نہیں قائم ہو سکتا۔ میں ایک گاؤں میں گیا، سنو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ وہ گاؤں زیادہ تر مسلمانوں کا تھا، اکثریت 2-4 گھر وہاں ہندو بھائی تھے۔ ایک ہندو بھائی ہمارے پاس میری تقریر کے بعد آیا،
اس نے کہا مولانا صاحب میں بہت پریشان ہوں. میں نے کیا ہوا؟ میں اتنی بڑی مسلمانوں کی بستی میں رہتا ہوں لیکن میں چین سے نہیں رہتا. میرے گھر سے فلاں چیز چوری ہو جاتی ہے، فلاں چیز چوری ہو جاتی ہے، میں سخت بے عزتی میں مبتلا ہوں. ابھی میری لڑکی کی شادی کے لیے مہمان آئے تھے، دروازے سے ان کی چادر چرا کے لوگ لے. میں نے بلایا ان مسلمانوں کو، کیا قصہ ہے؟ معلوم ہوا کہ یہاں تو بطور پیشہ چوری ہوتی ہے. اس گاؤں میں مسلمان چوری کرتے ہیں بطور پیشہ، اور ان کے گروپس بنے ہوئے. مشکل یہ ہے کہ اگر زید کے گروپ کا چور ہے تو وہ اس کو ڈیفینس کرتا ہے، دفاع کرتا ہے، اور عمر کے گروپ کا قاتل ہے تو وہ اس کو دفاع کرتا ہے. نتیجہ کبھی کسی کو سزا نہیں ہو پاتی، کبھی شہادت نہیں مل پاتی. یاد رکھو دوستو، جب مدد کی بنیاد حق اور باطل نہیں رہے گا بلکہ ساتھ دینے کی بنیاد ذات، برادری، زبان، کنبہ، پارٹی، اگر یہ چیزیں بن جائیں گی تو حق مٹ جائے گا اور باطل غالب آ جائے گا. پھر خیر نہیں چل سکتا ہے. اس لیے کہ اگر کوئی برائی کرے گا تو وہ پکارے گا، اے میرے خاندان والوں، اے میرے بھائیوں، اے میرے علاقے کے لوگوں، اے میری زبان والوں، اے میری پارٹی والوں، دوڑو میری مدد کو. اور لوگ یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ ظالم ہے یا وہ قاتل ہے یا وہ چور ہے یا وہ ڈاکو ہے. وہ دیکھیں گے کہ میرا برادر ہے، میرا بھائی ہے، میرے علاقے کا ہے، میری زبان بولنے والا ہے. یاد رکھو، یہ بنیادیں جو ہیں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی، یہی عصبیت جاہلیہ ہے، اور یہ لعنت فرمائی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا عصبیت الجاہلیت ملعونہ، عصبیت جاہلیہ ملعون. اور کیا فرمایا؟ ہمارے آقا نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم ہو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مظلوم بھائی کی مدد تو کریں گے، ظالم کی کیسے کریں گے؟ فرمایا کہ ہاں، ظالم کی مدد کرو. تمہارا بھائی اگر آمادہ ظلم ہے تو اس کی مدد یہ ہے کہ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لو اور اس کو ظلم کرنے سے روک دو. تو اگر میرے وطن کا کوئی دوست، میرے خاندان کا ایک بھائی، میرا ہم زبان، میرا ہم علاقہ، میرا ہم ملک، میرا ہم پارٹی اگر ظلم پہ آبادہ ہو تو اس کو ہاتھ روک لینا اور ظلم سے روک دینا، یہ ہے اس کی مدد. یہ نہیں کہ اس کا ظلم میں ساتھ دیا جائے. یہ فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. تو سنو آگے فرماتے ہیں، من ادعا بدعوى الجاہلیت فإنہ من جثا جہنم. زمانے جاہلیت کا نعرہ کیا تھا؟ با قبیلتا، با حلیفتا، اے میرے قبیلے والوں دوڑو، اے میرے پارٹی والے دوڑو. فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو زمانے جاہلیت کے ان نعروں کو پھر زندہ کرے گا وہ جہنم کا کندہ ہوگا. فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، روزہ رکھے نماز پڑھے جب بھی؟ فرمایا کہ ہاں، اگرچہ وہ روزہ رکھتا ہو، نماز پڑھتا ہو اور اپنے کو مسلمان کہتا ہو، پھر بھی وہ جہنمی ہے. اگر وہ ذات، برادری، نسل، طبقات کی بنیاد پر امت میں تفریق کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کا اعلان کرتا ہے، ایسے لوگ جہنمی ہیں. اللہ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے. اب جا کے بناؤ ٹکڑے، ملکوں کے ٹکڑے کرو. جاؤ ملکوں کے ٹکڑے کرو، انسانوں کے ٹکڑے کرو، اسلام کے ٹکڑے کرو، اور مختلف غیر اسلامی ذہنیتوں کی بنیاد پر امت کی تفریق کا سامان کرو. لو امت کے اجتماعی کلمے کو توڑ ڈالو، امت کی عصائے مسلم کو توڑ ڈالو، تفریق کی قیسیاں تیزی کے ساتھ چلاؤ. لوگوں یہ جاہلیت ملعونہ ہے، اس سے توبہ کرنی ہوگی. یاد رکھیے اس امت کو جو نقصان پہنچا ہے وہ آپس کے اختلاف سے پہنچا ہے. ہمیشہ یہ امت ٹکڑوں میں جب بٹی ہے اس کو نقصان پہنچا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طویل دعا ہے
دعا فرمائی کہ اے اللہ میری امت پر کبھی قحط کا عذاب نہ نازل کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے محبوب میں نے آپ کی دعا قبول کی، کبھی آپ کی امت قحط کے عذاب میں ہلاک نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ یا اللہ میری امت کی گردن پر غیروں کی تلوار مسلط نہ ہونے دیجیے گا۔ سنتے ہو غور سے، میری امت کی گردن پر دوسروں کی تلوار مسلط نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہا اے رسول یہ دعا بھی آپ کی قبول، لیکن ایک شرط کے ساتھ، جب تک آپ کی امت اپنی تلوار اپنے بھائیوں کی گردن پر نہیں اٹھائے گی اس وقت تک آپ کی امت کی گردن پر غیروں کی تلوار مسلط نہیں ہو۔ کیا یہ سچائی نہیں ہے لوگوں کہ ہم نے اپنی تلواریں اپنے بھائیوں کی گردن پر اٹھائی، اور جب بھی ہم نے اپنے بھائیوں کی گردن پہ تلوار اٹھائی ہے ہماری گردن پر غیروں کی تلوار آ گئی ہے۔ تاریخ اس کے لیے شاہد ہے، ماضی قریب کی بھی ماضی بعید کی بھی، اور مستقبل میں بھی یہی کچھ ہوگا لوگوں۔ جب تک تم آپس میں لڑتے رہو گے تم دوسروں کے تابع فرمان بن کے رہنا۔ اے لوگوں بس اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہماری ذمہ داری ہے، اگر ہم اس کو چھوڑتے ہیں تو ہم عظیم الشان نقصان اٹھائیں گے۔ میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کا ہم پر حق رکھا ہے۔ اس اجتماعی زندگی میں ہمارا ایک دوسرے پر حق ہے دوستو، اس کو خوب اچھی طرح پہچان لیں۔ حق یہ ہے کہ ایک مسلم دوسرے مسلم کے لیے ہمیشہ درد مند رہے اور فکر مند رہے، اور حق یہ ہے کہ ہر اس فتنے سے خبردار اور چوکنا رہیے جو امت میں پارٹی یا ٹکڑا بناتا ہے۔ ہر اس فتنے سے ہمیشہ خبردار رہیے۔ کیا ہوا تھا؟ یہودیوں نے آ کر کہا تھا بنو اوس اور بنو خزرج سے کہ تم پہلے بہت محبت جھگڑتے تھے، اب بڑی محبت سے رہتے ہو، بہت اچھی بات ہے۔ اور کہتے کہتے یہودی بڈھے نے کہا کہ کیا مزہ تھا اس وقت جب کہ تم فلاں موقع پر، کیسا خراب تھا جب تمہارے باپ کو فلاں کے باپ نے مارا، تمہارے دادا کو فلاں کے دادا نے مارا، یعنی پچھلی لڑائیوں کا تذکرہ کر کے ان کے جنگی جذبات کو بھڑکا دیا، جس پر اسلام نے پانی ڈال دیا تھا، اور دونوں طرف سے مسلمان کھڑے ہو گئے تلوار لے کر۔ اتنے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کو فرشتے نے خبر کی، آپ تشریف لائے، اور قرآن کی یہ آیت اتری وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اے لوگوں کبھی بھی نہ بھولنا اس بات کو کہ تم اسلام سے پہلے ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے، اسلام کی برکت سے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے تم کو اکٹھا کر اور تم کو بھائی بھائی بنا دیا اور تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ لوگوں اللہ کس نعمت کو مت بھولو۔ بزرگان محترم، آخر میں قبل اس کے کہ میں بات ختم کروں، صرف ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی رہیں صرف ایک بنا آپ کے اجتماع کی ہونی چاہیے، کیا کہ آپ مسلمان۔ کبھی بھی یہ نہ دیکھیے کہ کون کہاں کا ہے، کس بولی کا بولنے والا ہے، کس خاندان کا ہے، کس نسل کا ہے، اور اسی پیغام کو تمام پھیلائیے کہ ہم ایک ہیں، ہم ایک امت ہیں، ایک جماعت ہیں، ہم میں کوئی نسل نہیں، کوئی فرقہ نہیں، کوئی ٹولی نہیں، کوئی پارٹی نہیں۔ اس بات کو یہاں پہ دوسرے یہ کہ اپنے میں سے کسی ایک کو اپنا سردار مان کر زندگی گزاریے۔ ہمارے زندگی کے معاملات پر جو حکم دے گا، جو فیصلہ کرے گا، ہم اس کو مانیں گے، ہم اس پر چلیں گے۔ دوسری بات آخر میں رمضان کی مناسبت سے کہہ دوں، شب قدر آخری عشرہ شروع ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو کمر کس لیتے، اپنے سارے گھر والوں کو جگاتے، راتوں کو اللہ کی یاد میں گزارتے۔ مگر شب قدر ہے کون سی؟ کہتے ہیں کہ پورے رمضان کی کوئی رات، کہتے ہیں کہ آخری عشرے کی کوئی رات،
کہتے ہیں آخری عشرے کی کوئی فٹ رات، اور بعض بزرگ کہتے ہیں کہ پورے سال کی کوئی رات، مگر متعین رات کے فلاں ہی رات ہے یہ ابھی ہمیں معلوم نہیں۔ بخاری کی حدیث ہے کہ حضور ایک دن باہر نکلے، فرمایا کہ مجھے بتا دیا گیا تھا کہ کون سی رات شب قدر ہے، اور میں تمہیں بتانے والا تھا۔ فلما تلاحا رجلان من المؤمنین، لیکن جب دو مسلمان آپس میں اتفاق سے کسی بات پہ جھگڑنے لگے، ان کے جھگڑے کی نحوست سے یہ علم میرے کلیجے سے اٹھا لیا گیا۔ دو مسلمانوں کے جھگڑنے سے کیا ہوا کہ علم نکال لیا گیا، مجھے بھلا دیا گیا، انسیتو، میں بھلا دیا گیا۔ بہرحال دوستو، تو جھگڑے سے لڈو تو کوئی بٹتے نہیں، کوئی نہ کوئی مصیبت ہی آتی ہے، یہ ہوا۔ لیکن بہرحال یہ بھی ایک خیر کی بات ہے، یہ بھی ایک خیر کی بات ہے۔ ہر رات ہر شب قدر بن سکتی ہے اگر تم ایمان و احتساب کے ساتھ اللہ کی عبادت میں لگاؤ۔ ایمان کے معنی ہے اللہ پر پکا یقین، اور احتساب کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ اسی میں لذت ہر کچھ نہیں۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو اس رات کو اور جو رمضان کے مہینے کو اور جو رمضان کی رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت میں گزارے گا، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا، تم کو اس کا یقین ہے کہ نہیں کہ معاف ہو جائے گا؟ بس سارا کھیل یہاں پر ہے۔ تم اگر پورے یقین کے ساتھ کہ اللہ معاف ہی کرے گا، ضرور معاف کرے گا، اس یقین کے ساتھ اگر تم رمضان کو گزار لو اور ہر منٹ اس کا اللہ کے ثواب کی طلب میں گزار لو، تو انشاءاللہ ضرور تمہارے گناہ بخشے جائیں۔ اللہ پر یقین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین اور ثواب کی طلب، اگر اس جذبے کے ساتھ رمضان کو گزارو گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ میرے بزرگوں، لیکن رمضان کچھ پرہیز بھی مانگتا ہے، آپ سے پرہیز چاہتا ہے۔ ایک تو پرہیز کھانے کا ہے، ایک پرہیز پینے کا ہے، ایک پرہیز بیوی سے ملنے کا ہے، اس کے علاوہ بھی پرہیز۔ وہ کیا؟ سب سے بڑا پرہیز یہ ہے دوستو، گالی نہ بولو۔ اگر تم کو کوئی گالی دے تو کہہ دو انی صائم، میں جواب نہیں دوں گا، میں تو روزے دار ہوں۔ جیسے گالی بولنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی تم سے جھگڑا کرے کہہ دو میں تو روزے دار ہوں۔ اگر کوئی تمہیں برا کہے کہو میں تو روزے دار ہوں۔ کوئی تم سے غصے سے بات کرے کہو میں تو روزے دار ہوں۔ الصوم جنہ، روزہ ایک گناہ کی بہترین ڈھال ہے۔ گناہ کے تیر آئیں گے تم پر، تم روزے کی ڈھال استعمال کرو، انشاءاللہ بچ جاؤ۔ اور فرمایا کہ جس نے روزہ تو رکھا لیکن لم یدع قول الزور والعمل به، لیکن جھوٹی بات بولنا نہ چھوڑا، غیبت کرنا نہ چھوڑا، دوسرے کی شکایت کرنا نہ چھوڑا، دوسرے کو برا کہنا نہ چھوڑا، جھوٹی بات نہیں چھوڑی اور جھوٹا کام نہیں چھوڑا، تو فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا چھوڑے یا اپنا پانی چھوڑے۔ یعنی اللہ کو ایسے روزے دار کی کوئی حاجت نہیں جس نے کھانا پینا تو چھوڑ دیا ہو، لیکن وہ جناب اپنے جھوٹ نہیں چھوڑتا، بے ایمانی نہیں چھوڑتا، برے عمل نہیں چھوڑتا، غفلتیں نہیں دور کرتا۔ لوگوں، ہماری راتیں کتنی غفلت کی نظر ہو جاتی ہیں۔ میں جانتا ہوں تمہارے پاس سینکڑوں قسم کا سامان ہے، تمہارے پاس ٹی وی ہے، تمہارے پاس فلمیں ہیں، تم رات بھر بیٹھ کر انگریزوں کی فلمیں دیکھتے رہو، تم رات بھر بیٹھ کر وہ گندگیوں میں اپنا وقت گزارتے رہو۔ میرے دوستوں، بڑے ادب کے ساتھ کہتا ہوں، معافی چاہتے ہوئے کہتا ہوں، ہمدردی اور دلسوزی کے ساتھ کہتا ہوں، رمضان کی اتنی قیمتی راتیں، خدا کی قسم ان راتوں کی قیمت تم نہیں سمجھ سکتے ہو، لیکن یہ راتیں کہاں جا رہی ہیں تمہاری؟ یہ راتیں
ویڈیو کیسٹ پہ جا رہی ہیں، یہ راتیں تمہاری فلموں پر جا رہی ہیں، یہ راتیں تمہاری رقص پر جا رہی ہیں، یہ راتیں تمہاری ہر اس چیز میں ضائع ہو رہی ہیں جس چیز کے ذریعے اللہ سے دل غافل ہو جائے۔ میرے لوگوں، اللہ سے غفلت کرنے والے یہ اعمال کب تک چلاؤ گے؟ یہ 1 مہینہ، اب تو یہ چند راتیں رہ گئی ہیں، ان راتوں کو بھی تو کام لے لو۔ اے میرے لوگوں، رمضان کے یہ 30 دن دراصل 11 آنے والے 11 مہینوں کے لیے بیٹری چارج کرنے کے دن ہیں۔ تم نے اگر اپنے قلب کی اس بیٹری کو اللہ کے تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ، اللہ کی رضامندی کے ساتھ، اپنی جی کی چاہتوں کو روکنے کے جذبے کے ساتھ اگر تم نے اس دن کو پال لیا تو آنے والے 11 مہینے انشاءاللہ اللہ کے تقوی اور پرہیزگاری پر گزرے۔ اور اگر اس 30 دن میں بھی، اس 10 بچے ہوئے 10 دنوں میں بھی اگر ہم نے اسی غفلت کو ساتھ دیا تو دوستو آنے والے 11 مہینے بھی ہمارے تباہ ہوں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بس لوگوں، وقت ابھی بھی نہیں گیا ہے، بہت وقت گزر چکا ہے، لیکن جو تھوڑا سا وقت رکھا ہے لوگوں، اس وقت کو بھی ذرا کام قاعدے سے گزارو، اس وقت کی قیمت کو جانو۔ خدا کے واسطے اللہ کی دی ہوئی ان راحتوں کا غلط استعمال نہ کرو، اس کو اللہ کے ذکر کے لیے استعمال کرو، اللہ کی یاد کے لیے استعمال کرو، اللہ کی طرف دوڑنے کے لیے اپنے کو استعمال کرو۔ لوگوں، منٹ قیمتی ہے، اس کا ایک سیکنڈ قیمتی ہے، اس کا ہم جانتے نہیں ہیں، اندھے ہیں، اس لیے اس کو سمجھ نہیں رہے ہیں لوگوں، ورنہ ایک سیکنڈ اس کا بہت قیمتی ہے۔ اللہ کے لیے ان آنے والی راتوں کی اور آنے والے دنوں کی حفاظت کرو۔ آخر میں چلو اپنے مالک سے دعا کر اور ان سے کہیں کہ ہم تیرے کمزور بندے، اپنے ماحول کے پروردہ بندے، ہم گمراہ اور بھٹکے ہوئے غافل بندے، مالک تو اپنے فضل و کرم سے ہماری دستگیری فرما اور ہمارا ہاتھ پکڑ کر ان ماحول کے فاسد اثرات سے باہر نکال۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کما تحب وترضى كما تحب۔ ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا فمن يغفر لنا وان لم ترحمنا فمن يرحمنا ان لم تغفر لنا فمن يغفر لنا ان لم ترحمنا فمن يرحمنا ان لم تغفر لنا فمن يغفر لنا وان لم ترحمنا فمن يرحمنا يا رحمن فمن يرحمنا يا رحيم فمن يرحمنا يا ودود فمن يرحمنا يا حميد رب اغفر وارحم رب اغفر وارحم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاكرم۔ اللهم انا نسألك كل خير سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر المبارك، اللهم انا نعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر المبارك، ربنا اننا آمنا بك وبرسولك فاكتبنا مع الشاهدين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الكفرة واليهود والنصارى والمشركين، ربنا انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، اللهم انا نعوذ بك من الكفر والفاقة والخزي في الدنيا والآخرة،